تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا بیت اللہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے، مجبور نہ کرتے۔ اور میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چلے اور سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ساری دنیا رسول کے قدموں میں، اور ہجرت کی رات میرے کملی والے پیغمبر صدیق کے دروازے کے اوپر۔ حضور دن کو آ کر یہ خبر دے گئے تھے، دوپہر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رخ انور کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا اور سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا مجھے حکم دے دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے کملی والے پیغمبر اکیلے؟ فرمایا نہیں ابو بکر تم بھی ساتھ، جبریل نے تمہارا نام لے کے بتایا کہ ابو بکر ساتھ جائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور جب رات کو آئے نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور کے انتظار میں دروازے سے پیچھے ہٹ کے کھڑے تھے اور حضور کے آنے تک عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ عاشق صادق ہے نا۔ ایک عاشق آج بھی ہیں جن کی صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہیں جی، ہیں ایسے عاشق کہ نہیں؟ اور کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، اقبال کیا کہتا ہے، اور کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، او ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکار کے کہتی ہیں ہم سے کب پیار ہے، اگر ہم سے پیار ہوتا نیند کیا چیز ہے، لوگ تو بادشاہتے چھوڑ کر میرے دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ چھوڑ کر آئے ہیں یا نہیں آئے؟ تو صبح کو جو تم کہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی، یہ کیوں نہیں کھلتی؟ محبت کی کمی ہے۔ جس دن مولا کی محبت دل میں بس گئی انشاءاللہ العزیز پھر آنکھ لگے گی نہیں، اس کی محبت میں کھلے گی۔ تو اقبال اس لیے کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھنا اسی لیے دشوار ہے کہ تمہارے دلوں میں مولا کی محبت کی کمی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر انتظار کر رہے ہیں اور اماں جان فرماتی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب تشریف لائے تو حضور کے قدموں کی آہٹ سے پہچان گئے کہ میرے محبوب آ گئے، اور حضور کے دروازے کو ہاتھ لگانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر چلو۔ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء جنہوں نے جلدی سے ناشتہ تیار کیا، توشہ تیار کیا، کھانا تیار کیا، سفر میں بھوک لگے گی، ہوٹل تو ہے کوئی نہیں، تو سفر میں کھانا کھا لینا، اور جلدی میں کوئی چیز نہیں مل رہی جس سے مشکیزے کے منہ کو باندھے۔ اس زمانے میں بیگ تو نہیں ہوتے تھے نا، سفری بیگ ہے، اس زمانے کے اندر تو تھیلے میں چیزیں ڈالی اور اوپر سے منہ باندھ لیا، تو جلدی میں کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی رسی نہیں مل رہی، اپنا یہ پٹکا پھاڑا ہے جی ان کا وہ جو بچیوں کا ہوتا ہے لباس، تو اس کی تنی ایک توڑ کر اس کو دو ٹکڑے کیا اور اس سے باندھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لقب دے دیا ذات النطاقین، دو ٹکڑوں والی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دو اونٹنیاں پیش کی گئیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں اونٹنی مفت میں نہیں لوں گا بلکہ اس کی اپنی اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کے تو بڑی قربانی ہے، حضور نے کبھی ایسا یہاں پر ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس لیے محدثین کرام یہاں پہ لکھتے ہیں اصل میں ہجرت کا بہت مبارک سفر ہے، حضور چاہتے ہیں کہ میرا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، میرا بھی حصہ شامل ہو جائے، مالی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں کیونکہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، تاکہ مالی طور پر میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے خوشی سے قبول فرما لیا۔ میرے کملی والے پیغمبر اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیاں چل پڑیں غار ثور کی طرف، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غار ثور کے جب قریب پہنچتے ہیں، جو حضرات مکہ گئے ہیں ان کو یہ بات ذرا خوبصورتی سے سمجھ میں آئے گی کہ غار ثور کی چڑھائی کتنی اونچی ہے۔ اب اونٹنی تو چڑھ نہیں سکتی، وہاں پر اونٹنیاں سپرد کر دی گئیں، اور سیدنا صدیق اکبر اور میرے کملی والے پیغمبر پیدل چلنے لگے۔ حضور چل رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے
کبھی پیچھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور بائیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب جب میں دائیں چلتا ہوں دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، بھاگ کے ادھر آ جاتا ہوں۔ جب بائیں طرف آتا ہوں دل میں خیال آتا ہے دشمن آگے سے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو بھاگ کر کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو بکر تو یہ چاہتا ہے کہ تو شہید ہو جائے اور میں بچ جاؤں؟ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر ہاں یہی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اب اس سے آگے جب چلے تو ایک مقام پھر وہ بھی آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، سبحان اللہ، اور میں آپ کو اٹھا کے غار ثور کی بلندیوں کے اوپر چڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ جس کو میرے کملی والے پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا وہ بھی شان والا ہے، اور جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہوئے وہ بھی شان والا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور حضور ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضور جب اونٹنی پہ سوار ہوتے، اگر اونٹنی پہ سواری کرتے کرتے وہی آ جاتی، اتنا بوجھ ہوتا کہ اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی، اونٹنی سے وہ بوجھ برداشت نہ ہوتا، وہ زمین پہ بیٹھ جاتی۔ واہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ دعا فرمائیں، میں اٹھاتا ہوں، اور حضور کو اٹھائے ہوئے اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے آپ تو جھگڑے کر رہے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا، اور میں کہتا ہوں ہجرت کی رات دیکھو ابو بکر نبوت لے گیا۔ ارے تم نیچے سے دیکھو صداقت نظر آتی ہے، اوپر دیکھو تو نبوت نظر آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار ثور کی بلندیوں پہ چڑھے۔ آج اس دور کے اندر بھی اچھے بھلے وہاں حاجیوں کو دیکھا، نوجوانوں کو دیکھا، تھوڑا سا چڑھے بہ گئے، بس جی بس بڑا اوکھا ہے جی مولوی صاحب ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیڑا کو فرض واجب ہے، چلو جی واپس چلیے جی ہیں۔ میرے محترم سامعین، ابو بکر کے عشق کا اندازہ بھی وہیں پہ جا کے ہوتا ہے۔ کیسا وہ عاشق صادق تھا جو کملی والے پیغمبر کو کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کی بلندی کے اوپر چڑھ گیا۔ غار کے قریب پہنچتے ہیں، عرض کیا اللہ کے محبوب آپ باہر تشریف رکھیں، میں جا کے اندر غار کو صاف کرتا ہوں اور اس کے سوراخوں کو بند کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف فرما ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا، اللہ اکبر، اور پھر حضور سے درخواست کی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور ادھر غار ثور میں پہنچے، اور مکہ والے وہ ساری رات وہاں کھڑے ہیں، اور جب صبح ہوئی اللہ اکبر تو دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی مرتضیٰ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، اور دیکھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے اور افسوس کرنے لگے، یہ کیا ہوا یار، وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا کہ تم اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے، جن کو شہید کرنے کے لیے کھڑے ہو وہ تو تمہارے قریب سے چلے گئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں علی اچھا یار یہ بتاؤ کہ حضور کدھر ہیں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ تو وہ فرماتے اندر تو میں تھا، تم باہر تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ کس کو ہونا چاہیے؟ تمہیں ہونا چاہیے، باہر تم کھڑے ہو، میں تو اندر ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہاں سے جا سکتے ہیں تو ابو بکر کے گھر جا سکتے ہیں، چلو وہاں پر جا کے پتہ کرتے ہیں۔ ابو جہل پوری ٹیم کو لے کر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر، اور دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت اسماء آئی اور سوال کیا اسماء حضور اور آپ کے ابو کہاں ہیں؟ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں سوچ میں پڑ گئی، اگر میں سچ بولتی ہوں تو حضور کی اور ابو کی جان جاتی ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو ابو کی صداقت کے اوپر حرف آتا ہے۔ صدیق اکبر ہے نا سب سے زیادہ سچ بولنے والے، تو فرمایا ابو بکر میرے والد کی صداقت سچائی کے اوپر حرف آتا ہے۔ فرمانے لگی ابو جہل مجھے پتہ ہے مگر میں نے حضور کا پتہ بتانا نہیں ہے۔
اس نے غصے میں آ کر منہ پہ تماچا مارا۔ روایات میں آتا ہے حضرت اسماء کا کان زخمی ہو گیا اور بالی کان سے زمین کے اوپر گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کو اطلاع ملی، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کے بڑے بیٹے سارا دن مکہ کی خبریں لیتے اور رات کو آ کر پھر غار ثور میں سارے حالات بتاتے، آپ کو اس طرف تلاش کیا جا رہا ہے، یہ مشورے ہو رہے ہیں، یہ ساری خبریں لے کر حضور تک پہنچاتے۔ جب یہ بات بتائی کہ آج ابو جہل نے حضرت اسماء کے چہرے کے اوپر تماچا مارا اور کان زخمی ہوا، بالی زمین کے اوپر گری ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا، ابو بکر میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ایک تیرے احسان میرے اوپر باقی ہیں، کل حشر کے میدان میں ابو بکر جانے اور خدا جانے۔ اور میں ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی تجھے عطا کریں گے، دنیا میں میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، صرف تو ہی میرے اوپر قربان نہیں، تیرا تو سارا گھرانہ ہی میرے اوپر قربان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے اور شام کو تازہ دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو میرے محترم سامعین، قریش